بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 دن فجر کی نماز کے بعد روزانہ 3 دن یہ ایک تسبیح پڑھیں۔ خدا کی قسم لوگ گھر میں آ کر اس عمل کے بارے میں پوچھیں گے۔ 3 دن میں کروڑ پتی بننے کا آسان سا عمل ہے۔ محترم ناظرین، صبح و فجر کی نماز کے بعد صرف 3 دن سورۃ کوثر کی تسبیح اس طرح پڑھ لو جیسے میں آپ کو بتاؤں گا تو دنیا کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں سورہ کوثر کا ایک ایسا خوبصورت عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آج کے اس خاص وظیفے کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس وظیفے میں آپ نے 100 مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پاک پڑھنا ہے۔ جب ہم چند کلمات کے ساتھ ایک تسبیح درود ابراہیمی کی پڑھیں گے تو یقین جانیں کہ درود پاک ایک ایسی دعا ہے جو ہماری حاجتوں کو، ہماری دعاؤں کو پر لگا دیتی ہے، اور ہماری دعائیں، ہماری حاجات فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، یہاں پر ایک اہم بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جس بھی حال میں رکھا ہے، سب سے پہلے آپ پرسکون رہا کریں، اس پاک ذات کا شکر ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہی لوگ مطمئن ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، مجھ پر ایمان لاتے ہیں اور میرا ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ لہٰذا جس حال میں اللہ رب العزت نے آپ کو رکھا ہے اس میں خوش رہا کریں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کریں، اور آپ کو جو بھی جتنی بھی توفیق ملتی ہے اس میں سے غریبوں میں صدقہ کیا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو لوگ صدقہ نہیں کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نہیں دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدترین کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے انسان اپنی قسمت میں وہ سب کچھ لکھوا لیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں لکھا ہوتا۔ محترم ناظرین، یہاں پر میں آپ کو نماز فجر پڑھنے کے چند فضائل بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت 2 رکعت نماز یعنی فرض کی شان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی عشاء اور فجر کی نمازوں میں آ سکتا ہے اسے لازمی آنا چاہیے، اگرچہ اسے گھسیٹ کے ہی کیوں نہ آنا پڑے، یعنی گھٹنوں کے بل یا پیٹھ کے بل گھسیٹ کے آنا پڑے تو بھی آئیں، کیونکہ اس لیے جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح کی نماز پڑھی بس وہ اللہ کے ذمے ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے، اللہ کے ذمے ہو گیا، بس تم سے اپنی حفاظت کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کہ جو اللہ کے ذمہ ہے اس پر کوئی ظلم نہ کرے، اور ظلم کر کے اللہ کے ثواب میں جو جواب دہ نہ ہو، اس لیے کہ جس سے اللہ پوچھے گا، مطالبہ کرے گا، یہ اسے اپنی گرفت میں لے لے گا اور لے کر منہ کے بل جہنم میں پھینک دے گا۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کی حفاظت کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے۔ کسی کو حق نہیں کہ اس پر ظلم اور زیادتی کرے۔ اس شخص پر زیادتی کرے گا جو فجر پڑھتا ہے تو وہ دراصل ذمہ خیانت کر رہا ہے جس کو اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے ایسے شخص کو پکڑے گا، یعنی فجر پڑھنے والے کی عزت اور احترام لازمی ہے۔ آج کا یہ وظیفہ قرآن مجید کے سب سے چھوٹی سورت جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے اس کا نیا عمل ہے۔ یہ بڑا قیمتی عمل ہے، اس کو پڑھنے والا بندہ ہمیشہ غنی رہتا ہے، اس کو کسی کے بھی آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے۔ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگے تو اللہ اس رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت، ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے۔ وہ جس کو چاہے تھوڑا عطا فرماتا ہے، چاہے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس وظیفے کی فضیلت کے بارے میں ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ اس وظیفے سے غم اور دکھ کیسے دور ہوتے ہیں۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور وہ بے ہوشی کے عالم میں تھے، ان پر غشی طاری تھی، اور فرماتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر سے اٹھے اور مسکرا رہے تھے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے کی کیا وجہ ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ آپ جانتے نہیں، اللہ کی بارگاہ سے میرے اوپر ایک ایسی صورت کا نزول ہوا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے
कोसर अता फरमाई है। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोसर क्या है? तो अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा, वो कोसर एक ऐसा जन्नत के अंदर समंदर है, एक ऐसा दरिया है, एक ऐसी नहर है कि जब कयामत के दिन मेरी उम्मती पुल सरात माशर के मैदान में खड़े होंगे, मैं अपनी उम्मतियों को उसमें से एक एक जाम भर कर पिलाऊंगा, जो 50 साल का एक दिन है। इस पूरे दिन के अंदर कभी भी मेरी उम्मत को दोबारा प्यास नहीं लगेगी। तो ये सूरत ऐसी है, यहाँ तक कि सूफिया फरमाते हैं कि जो शख्स इस सूरत को रोजाना पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते हैं। वो जो मांगता है उसको मिल जाता है। अब चलते हैं वजीफे की तरफ। आपको बता देते हैं कि आपने ये अमल किस तरह से करना है। आपने सूरत कौसर का अमल कम से कम 3 दिन करना है, ज्यादा दिन भी कर सकते हैं, जब तक आपका मसला हल नहीं होता है। आप उतने दिनों ये अमल लाजमी करें। इस अमल को आपने सुबह फजर की नमाज के बाद करना है। सूरज निकलने से पहले पहले इस अमल को आपने कर लेना है। आपने पहले 3 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। ये इस अमल का हिस्सा है। जब आपने इसको पढ़ना है तो आपने अपने आप को शैतान मरदूद से हिफाजत में ले लेना है। आपने अल्लाह पाक से दुआ करनी है कि ए मेरे पाक अल्लाह, मैं शैतान मरदूद से पनाह चाहता हूँ, मुझे अपनी हिफाजत में ले ले। जब अल्लाह तबारक व तआला आपको अपनी हिफाजत में ले लेगा तो फिर शैतान आपके करीब नहीं आएगा और आपका जो अमल होगा वो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। उसके बाद आपने 100 मरतबा दरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं वो आपने पढ़ना है। 1 मरतबा मेरे साथ मिलकर भी दरूद इब्राहिमी पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने 41 मरतबा सूरह कौसर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है। सूरह कौसर कुरान पाक के 30वें पारे में है और ये सूरह हर गम हर परेशानी से निजात दिलाती है। ये वो सूरत है जो हजरत फातिमा ज़हरा की शान में नाजिल हुई। मक्का की रहायशी जिनकी सरबराही आस बिन वली कर रहा था, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक बनाते थे और इन्हें अबतर कहते थे, नऊज़ु बिल्लाह। और ये इसलिए कहते थे क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे नहीं थे जिनसे आपकी नस्ल परवान चढ़े। और अरब के लोगों के लिए बेटे होना एक नहायत काबिल फख्र बात हुआ करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बेटे कासिम और ताहिर, जो कि बीबी खतीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में शहीद हो चुके थे और अब कोई बेटा नहीं था, जिसकी वजह से आपको अरब वाले अबतर कहने लगे। इस सूरत का शान नुज़ूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों के लिए जो आपका था कि इस्लाम और कुरान हमेशा के लिए है और अल्लाह की बात सच्ची है। बाज़ उलमा के मुताबिक अल्लाह का जवाब सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइंतहा सुकून मिला और आपने दुश्मनों की खूब पेशान भी हो गई। तो मोहतरम नाजरीन, ये हमारा आज का वजीफा आप लाजमी करें। इस वीडियो को लाजमी शेयर भी करें और आपसे गुजारिश है कि अल्लाह तबारक व तआला के 99 नामों में से इनमें से एक नाम कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें।